ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے۔ سب سے پہلے صدق دل سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہم آپ حضرات کا شکر گزار ہیں کہ اس حقیر فقیر بندے بے توفیق ناچیز خاکہ اسلاف محمد عرفان کے اس چھوٹی سی دعوت پر آپ حضرات نے اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ میں کیا سناؤں، اب تو اس پروگرام میں جو نام تھا ایک شام طلبہ کے نام، چھوٹے بچوں نے ہمیں وہ کر کے دکھا دیا جو سنانا تھا۔ ویسے تو ہمارا جلسہ یوں ہی کامیاب ہے حافظ بن صاحب، ویسے تو ہمارا جلسہ یوں ہی کامیاب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شام طلبہ کے نام، اس کے اندر 15 حروف ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں۔ جلسہ تو ہمارا ویسے ہی کامیاب ہے کہ نسبت جڑ گئی درود شریف سے، اور وہ درود کہ اس سے زیادہ مختصر کوئی درود ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان درود، سب سے مختصر درود اور جامع درود۔ جامع اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے ایمان والوں سے کہا، تو اس کے اندر صلی اللہ علیہ بھی ہے اور وسلم بھی ہے، یعنی صلاۃ و سلام دونوں ہیں۔ تو یہ معنی بھی ہے، جامع بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ تو جلسہ تو ہمارا یوں ہی کامیاب ہے، جلسہ کا عنوان ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ اللہ اسے کامیاب کرے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شام طلبہ کے نام، اس کے اندر 15 حروف ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی 15 حروف ہے۔ میں کیا سناؤں، میری کیا یہ اوقات ہے، یہ بساط ہے کہ میں نبی کی شان اقدس میں کچھ سناؤں۔ میری مثال تو وہ سمجھیے جو بازار مصر کی وہ بوڑھی عورت تھی۔ دیکھیے میری بات بغور سنیے گا، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، اور میں جو سبق آپ کو سنا رہا ہوں کچھ غلطی ہوگی تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، سنیے گا ضرور غور سے۔ میری مثال تو بس اس بازار مصر کی اس بوڑھی عورت کی جیسی ہے جس نے چند کوڑی لے کر حسن یوسف کو خریدنے چلی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن پورے دنیا کے اندر، پوری کائنات زمین و آسمان کے اندر مشہور ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضادہ، یہ شعر کا ایک مصرع ہے۔ تو وہ حسن یوسف خریدنے چلی تھی، وہ بوڑھی عورت بازار مصر کی تھی۔ تو جو سرمایہ دار تھے اور
تاجر مند تھے، جو تجارت کرنے والے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس چند کوڑی ہے، تم جاؤ گے حسن یوسف کو خریدنے؟ ارے وہاں تو بڑی دولت والے ہیں، جن کے پاس بہت دولت ہے، پیسے ہیں، سرمایہ ہے، اور تاجر حضرات گئے ہیں وہاں پر، تم کیا خرید پاؤ گی حسن یوسف کو؟ اس نے کہا مجھے بھی یقین ہے کہ میں حسن یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن حسن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو ہو جائے گا، تو میں بھی ان ثنا خانے مصطفیٰ اور صاحبان ترنم کے فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اور میری کیا بساط ہے کہ میں اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ لب گشائی کروں۔ ارے ان کی تعریف میں کیا کروں، ان کی تعریف تو بنانے والا خود کر رہا ہے، اتنا حسین بنایا کہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ اے میرے محبوب، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے دل کے ٹکڑے، جب تم آسمان میں دیکھ رہے تھا نا، جب تم آسمان میں دیکھ رہے تھے، میں اللہ تیرے چہرے کا دیدار کر رہا تھا۔ سبحان قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر ہے دوسرے پارہ کے پہلے صفحہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، قد نرا یرا ارا نرا، کہ ہم اللہ تیرے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تقلب وجهك فی السماء، تیرے چہرے کے الٹنے پھیرنے کو دیکھ رہے تھے۔ اور میں کیا بیان کروں آقا کی شان کو، آقا کی شان تو اللہ خود بیان کر رہا ہے، وہ کس انداز میں بیان کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او صاحبان ترنم اور آقا کے مداحوں سن لو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم اپنے شعر و شاعری سے آقا کی شان کو بڑھانا چاہتے ہو، نہیں، کوئی آقا کی شان کو بڑھا نہیں سکتا، اتنا ضرور ہے کہ حضور کی شان کی تعریف کرنے میں، ان کی تعریف کرنے میں اپنی شان بڑھا لے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اپنی شان بڑھا لے، میں کیا بیان کروں؟ اللہ نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہاں پر حفاظ کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، ائمہ کرام بھی تشریف فرما ہے، ذرا سنیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، کروں گا نہیں، کر دیا۔ اور اس جلسے کے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اس قرآن کو لکھ دیا تھا، اسی وقت اللہ نے سورہ الم نشرح لک صدرک کے اندر اللہ نے فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ او یورپ کے بیمانوں، اوے انا عاقبت اندیشوں، سن لو کان کھول کر، اللہ خود کہہ رہا ہے، آج تم آقا کی توہین کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو میرے محبوب بلند کر دیا۔ اور آج دنیا کی کوئی طاقت آقا کی توہین کر کے ایک ذرہ برابر بھی ان کی توہین کے اور اس کے شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق کر دے، اسی کے اندر یہ طاقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھا۔ قرآن کی اسی آیت کے ٹکڑے کے اندر ہم دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، حافظ صاحب قرآن کے اندر ہے وَرَفَعْنَا، اور جو حضرات تھوڑی بہت عربی کی جانکاری رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے یہ رفع یرفع باب فتح یعنہ کا صیغہ ہے، وَرَفَعْنَا، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو تو یکتا ہے، تو تو یگانا ہے، تو تو اکیلا ہے، تو نے کیوں کہا ہم نے بلند کر دیا؟ مجھے تو کہنا چاہیے میں نے بلند کر دیا، اللہ تو تو اکیلا ہے۔ اللہ کہتا ہے سن لے، میں جب بھی کوئی دعوے والی بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں جمع کا صیغہ لاتا ہوں، وَرَفَعْنَا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اِنَّا،
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हम ही ने आपको रहमत आलम बनाकर भेजा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र के अंदर नाज़िल किया। जब अल्लाह कोई दावा करता है और ऐसा दावा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है वो काम, तो अल्लाह जमा कर देगा लाता है और कहता है वरफ़अना, ऐ महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हम क्या बयान करेंगे आपका की शान। बानिए दारुल देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम, कासिमुल उलूम वल खैरात, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं। क्या लिखा? हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने लिखा, या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं और मैं इसके अंदर इस पर एक गिरह लगा रहा हूँ, जिसे हम गट्ठी कहते हैं अपनी जुबान में, एक गिरह लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझसे है। क्या कह रहे कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा कि सारे जहां के कमालात एक तुझ में है और मैं उस पर गिरह लगा रहा हूँ और उसको मजबूत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझसे है। हजरत लिखते हैं सारे जहां के कमालात एक तुझ में है। अल्लाह ने आदम की इनाबत तुझ में है, अल्लाह कह रहा है आदम की इनाबत तुझ में है, नूह का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहिम का वलवले तौहीद तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, मूसा का जलाल तुझ में है, सुलेमान की हिकमत तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, दानियाल की हिकमत तुझ में है, दाऊद का लहन तुझ में है। और मैं कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह अबू बकर की सदाकत एक तुझसे है। क्या कहते हैं? अबू बकर की सदाकत एक तुझसे है। अपने चेहरे पर थोड़ा मुस्कान लाइए तो मैं समझूंगा कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। क्या बताऊं, मैं बहुत ही दर्द से ये कह रहा हूँ कि आज कुछ खतीबों ने और कुछ मुकर्रिरों ने कुछ जो बयान करने लगे हैं, उन्होंने हमारे अवाम के ज़हनी सतह को इतना नीचे और इतना कमजोर कर दिया है कि जब उन्हें कोई बारीक बात समझानी हो तो बड़ी मन्नत और समायत करनी पड़ती है। तो हजरत ने लिखा या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझ में है। मैं कह रहा हूँ या रसूल अल्लाह सारे जहां के कमालात एक तुझसे हैं। अबू बकर की सदाकत तुझसे है, उमर की अदालत तुझसे है, उस्मान की सखावत तुझसे है, हैदर की शुजाअत तुझसे है, हुसैन की तहारत तुझसे है, मुआविया की सियासत तुझसे है, अमा अबू हनीफा की फकाहत तुझसे है। बेशक हजरत ने लिखा सारे जहां के कमालात एक तुझ में हैं। मैं कह रहा हूँ सारे जहां के कमालात एक तुझसे हैं। वो जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं और वो जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। और अंबिया की तादाद भी इत्तेफाक देखिए अल्लाह ने 1,24,000 बना दी और सहाबे किराम की तादाद भी 1,24,000 है। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना आला बनाया। मैं थोड़ी देर मेरी एक आदत से बन गई है कि मैं जब शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं का सदका है, ये जो मैं स्टेज पर बैठा हूँ उन्हीं का सदका है और मैं उनकी तारीफ में कुछ जुमले ना कहूँ तो ये मेरी बदबख्ती है और ये मेरी बदनसीबी है और ये मेरी अपनी जुबान में जिसे कहते हैं नमक हरामी, ये हमारी बदबख्ती है।
کہ ہم ان کے شان میں اگر کچھ الفاظ کچھ جملے نہ پیش کریں۔ اللہ نے اپنے آقا کو اتنا، اپنے محبوب کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا برتر بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لب ہلائے تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا کے ماتھے پر پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے۔ اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، ہم سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھ دے تو جنت بنے۔ اتنا اعلیٰ بنایا جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے بیٹیاں دے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جن کو بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے جومے حسین بنے، اور جنہیں مصلی دے وہ صدیق بنے۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عظیم بنایا۔ میں نے ایک شعر پڑھا، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، اور میں نے ایک آیت کا ٹکڑا بھی پڑھا ہے، اس پر ہی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ اس شعر کے اندر سنیے، سب سے بڑھ کر، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، اللہ ہے۔ اور اس شعر کو حضور کس انداز میں سمجھاتے ہیں سنیے گا۔ حضور یہ شعر پڑھ کر نہیں سمجھاتے، حضور کیا کر رہے ہیں، اسی شعر، یہ شعر اسی پر فٹ ہو رہا ہے۔ حضور جاتے ہیں جب عرش معلیٰ اور نماز لینے کے لیے جاتے ہیں معراج پر، اللہ نے انہیں معراج کرائی۔ جب حضور پہنچتے ہیں ساتوں آسمان کراس کر کے، پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہوئی، اسی طرح 7 آسمان تک انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ سب تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جب جاتے ہیں ساتوں آسمان کراس کر کے، ایک زمین سے ایک آسمان 500 سال کی مسافت ہے، جب تیز رفتار میں چیتا جسے جو سب سے تیز دوڑتا ہے وہ دوڑے تو 500 سال تک وہ دوڑے گا، تب جا کر ایک آسمان کو کراس کرے گا، اور 500 سال جب وہ دوڑے گا تو وہ 50 کروڑ کلومیٹر پہنچے گا۔ تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو خلا ہے وہ 50 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں کے اندر جاتے ہیں، ساتوں آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، جبریل رک جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کو اس شعر کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے کہ محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے۔ آقا وہاں جاتے ہیں، عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، وہاں سدرہ پر جبریل رک جاتا ہے اور کہتا ہے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ حضور کہتے ہیں آ گیا۔ جبریل کہتا ہے اگر یک سرے منہ میں بر در پرم، اگر یک سرے منہ میں بر در پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر پال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں کہتا ہوں جبریل نہیں رکا یہاں پر، آج ہم جگڑتے ہیں، نور و بشر میں جگڑتے ہیں، کیا کس اختلاف میں پھنسے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا عقیدہ سنیے، اللہ کے نبی وہاں تک پہنچے، جبریل رک گیا، جبریل نہیں رکا، جہاں سے تمام نوریوں کے سردار جبریل، تمام فرشتوں کے سردار جبریل، اما جہاں سے تمام نوریوں کے سردار کی جہاں تک انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ الفاظ کو یہ شعر سمجھا رہا ہوں، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے کہ محبت تو ہے۔ آقا سدرہ کو کراس کر کے بہت واقعہ ہوا، اس کے بعد اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں کیسے اللہ کی عبدیت کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب
تو آیا ہے نا زمین کو آسمان کو کراس کر کے، بتا کیا لے کر آیا ہے؟ حضور کہتے ہیں یا اللہ تیرے دربار میں کس چیز کی کمی ہے، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، کیا لانا ہے تیرے خزانے میں؟ اللہ کہتا ہے نہیں محبوب، بات تو تیری ٹھیک ہے کہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جب ایک دوست اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، وہ تھوڑی میٹھا لے کر جاتا ہے، پیسہ وغیرہ لے کر جاتا ہے، پھل فروٹ لے کر جاتا ہے۔ جب ایک دوست اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ حضور وہاں پر یہ شعر سمجھا رہے ہیں اور اپنی ابدیت کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تو نے مجھ سے پوچھ لیا ہے نا، اب میں بتا رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے۔ التحیات للہ، حضور کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے، میری مالی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ میں اس شعر کو اپنے انداز میں، اپنے تخیل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا وہاں جا کر کہہ رہے ہیں اللہ اللہ میرا مال لگے گا تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے۔ بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، میرے داش شہید ہوں گے تیرے لیے، اور آج براق پہ بیٹھ کر آیا ہوں تیرے لیے، اور کل صدیق کے کاندھے پر بیٹھوں گا تیرے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری عرفان صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر یہ میری توحید پرستی کی حقیقت بتا رہی ہے۔ اللہ نے کس طرح بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کی تعریف ہے اس آیت کے اندر، 15ویں پارہ کی پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا، پہلا لفظ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ نے بعبدہ کہا، یعنی میرا محبوب تو ہے لیکن میرا بندہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی اپنی عبدیت کو بتا رہے ہیں وہاں عرش معلیٰ پر جا کر۔ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے کہ محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی جا کر عبدیت کو بتا رہے ہیں، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اگر انہیں نہ آنا ہوتا لولاک ما خلقت الافلاک، اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا نا میں یہ ساری کائنات کو نہ بناتا۔ وہ بھی جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور توحید بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اب میں اس آیت کے ضمن میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز کی بات الگ ہے۔ میں یہ جو 6 فرض نماز ہیں اور سنت نفل، سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ نے رب کا لفظ لایا، جبکہ جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے 99 سے زیادہ نام ہیں جو قرآن کریم کی پہلے صفحہ کے اندر لکھا رہتا ہے، خالق، مالک، مصور، قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سب اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ خالق العالمین، الحمدللہ مالک العالمین، الحمدللہ رازق العالمین، الحمدللہ مصور العالمین، یہ نہیں کہا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، لفظ رب لایا اللہ نے۔ اور جب ہم قیام میں جاتے ہیں
رکوع میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یہاں بھی لفظ رب ہے. اور اس سے آگے بڑھیے، جب ہم پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. لفظ رب یہاں پر بھی ہے. اور تھوڑا پیچھے چلیں، جب عالم ارواح میں جب یہ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام نازل نہیں ہوئے تھے، جنت کے اندر تھے، اس وقت جب ان کی روحیں جمع تھی، تمام انبیاء کی روحیں تھی، تمام انسانوں کی روحیں تھی، اللہ نے اس وقت فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں کہ نہیں، مالک ہوں کہ نہیں، رازق ہوں کہ نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قرآن کے 9ویں پارہ کے اندر ہے الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو وہاں بھی لفظ رب ہے. اور آگے بڑھیے، جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، آج کے بعد جب ہماری موت آئے گی، جب ہم قبر میں جائیں گے تو فرشتہ سب سے پہلا سوال کرے گا مر رب، مر رب کا. جہاں بھی لفظ رب ہے تو ہر جگہ لفظ رب ہے. سنیے، جب لفظ رب ہر جگہ ہے، ہم رب کی تعریف کر رہے ہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، کھلانے والے کو. جب آدمی کسی کی پرورش کرتا ہے تو کیا سب سے پہلے اس کے لیے کپڑا لاتا ہے یا کھانے کی تیاری کرتا ہے یا اس کی صحت کا خیال کرتا ہے؟ سب سے پہلے کھانے کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اس کا جو کپڑا ہے اس کے رہنے کے لیے ٹھکان بناتا ہے. تو اللہ جب ہم سے ہر جگہ تعریف کروا رہا ہے لفظ رب کے ذریعے، تو آج کیا وجہ ہے کہ انسان بلکہ مسلمان چوراہوں پر بھیک مانگ رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہیں ممبئی جا رہا ہے، کہیں سورت جا رہا ہے، کہیں دبئی جا رہا ہے، کہیں سعودی جا رہا ہے،